جی جی اوکے. اچھا ایک اور سوال ہے میرا. نہیں کافی ہے. اب دوسروں کو وقت دے دو. خدا حافظ. سر صرف لاسٹ سوال نہیں کافی ہے بھائی. آخری دوسروں کو چھوٹا سا ہے وہ بھی زیادہ بڑا سوال. اوکے کر لو کائنڈلی وہ کر لیں بھائی. فیضان بھائی بات کر لیں. گلریز نام ہے میرا. ہاں گلریز بھائی بات کر لیں. میں نے یہ بتانا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے ان کی حدیث ان کی کتابوں میں یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر کو دیکھ کے نا ان کے سائے کو دیکھ شیطان بھاگ جائے کرتا. بڑا زبردست بات کی. اب جواب سن لو. اللہ ان کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. میں اس کا ان کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی. میں اس کا جواب اختصار کے ساتھ دیتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کا جواب دیں گے. میرے بھائیو یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جز نمبر 7 چاپ دار الفکر. اس حدیث کے بہت سارے کئی ایک مصادر ہیں. میں اس کو نہیں دکھاتا بھی وقت نہیں. یہ مختصر جواب دینا بھی ہر بات کے لیے ہمارے پاس بہت مفصل جوابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ میں وہ نہیں دیا جا سکتا. مفصل جواب دے دیں تو علمی تحقیق ہو جاتی ہے. بھلے تو اس لیے وقت نہیں ہوتا اس کی. یہاں پہ فرصت نہیں ہوتی اس کی. یہاں پہ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 313 ہے مجمع الزوائد کی اور یہ حدیث ہے 11575 نبی طلحہ. یہ روایت جو ہے عزیزوں رواہ احمد و رجال ثقات. احمد نے روایت کی ہے. اس کے سب رجال ثقہ ہیں یعنی حدیث صحیح ہے. اچھا. قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يغير علي. کسی شخص نے عمر کے پاس قرآن پڑھا ہے تو عمر کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہی آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑھا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غصہ نہیں آیا. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا. قال فاجتمع عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شخص راوی کہتا ہے کہ پھر ہم چلے گئے. عمر خود کہتا ہے ہم چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں راوی کہتا ہے. عمر راوی نہیں. اچھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے تو ایک نے وہی آیت پڑھی. اس نے وہی آیت پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ احسنت اچھا پڑھا ہے تم نے. اچھا تو کیا ہوا؟ عمر کے دل میں شک آ گیا. فكأن عمر وجد في نفسه من ذلك. عمر نے کہا تھا کہ مجھے تو آیت کسی اور طرح سے سنایا تھا. تو دل میں شک ہو گیا عمر کے. عمر کے دل میں شک آ گیا. تو شک آ گیا. فقال يا عمر ان القرآن كله صواب ما يجعله مغفرة عذابا او عذابا مغفرا. اے عمر قرآن یہ سب صحیح ہے بس قرآن پڑھتے جاؤ. تم عذاب کو مغفرت نہ بناؤ مغفرت کو عذاب نہ بناؤ. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ طبری نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے عزیزوں. لیکن اس میں الفاظ کچھ ہو رہے ہیں اور طبری نے اس کی تصحیح بھی کیا. تفسیر الطبری جلد نمبر 1 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 25 میں عزیزوں. حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 16. یہ سب رجال اس کے ثقات ہیں اور یہ نہایت ہی صحیح حدیث ہے. روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر کے پاس ایک آیت پڑھی ہے. عمر نے اس پہ بڑا غصہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی ہے اس نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا. فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ الم تقرانی آیتا کذا وکذا قال بلا. وہ شخص آیا عمر کے ساتھ ہو گیا جھگڑا ہو گیا نا. عمر نے اس کو گالی دیا کچھ کیا ہے کہ تم نے آیت غلط پڑھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ آیت مجھے اس طرح نہیں سکھایا.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. فوقع فی صدر عمر وفی صدر عمر شیء، تو عمر کے دل میں کوئی ایک بات آ گئی. وہ آ گئی نا، شک ہو گیا کہ پیغمبر یہ کیسے پیغمبر ہے، ایک آیت کسی کو اور طرح سے سنایا، مجھے دوسری طرح سنایا. اچھا، فعرف، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ عمر کے دل میں شک پڑ رہی ہے. یہ تو اللہ کے نبی ہی نہیں ہو سکتے نا. شک وہی، اس کو شک ہو گیا عمر کو. یہ اس کے چہرے پہ پتہ چل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمر کے چہرے سے اس کو پتہ چل گیا. فضرب صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے سینے پہ مارا، پم، ہاں 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 مارا. وہ فرمایا قال ابعد شیطانا، قال ابعد شیطانا، قالها ثلاث، دفع ہو جاؤ شیطان، 3 دفعہ بولا. عمر کے دل میں شک ہو گیا ہے، قرآن میں، نبوت میں، رسالت میں شک ہو گیا کہ بھئی تم کیسے ہو نبی ہو، کسی کو اور طرح کے قرآن سکھاتے ہو، ہمیں اور طرح کے پڑھاتے ہو، یہ جھوٹ ہی ہوگا پر قرآن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں شک ہے، تپڑ مارا. آہا سبحان اللہ، دل خوش ہو گئی شیعوں کی. او بھائیو، پاکستان میں قانون پاس کر دیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کو جیل ہو جائے نا. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دو تم لوگ، نستجیر باللہ. جس نے سینے پہ مارا ہے نا اور بولا کہ ابعد شیطانا، شیطان دفع ہو، شیطان دفع ہو، ابعد دفع ہو شیطانا، قالها ثلاثا، 3 دفعہ بولا. تپڑ مار کے آپ کرتے ہو کسی کے ساتھ اس طرح سلوک؟ مارا ایک شیطان دفع ہو. اور یہ خود روایت کرتے ہیں کہ شیطان تو عمر سے بھاگ جاتا تھا. جب شیطان عمر کے قریب نہیں آتا تھا تو وہ شیطان کون تھا پھر؟ ہاں وہ ابلیس، ایک جو ابلیس ہے نا، جو شیطان، بڑا شیطان ہے، وہ تو عمر کے پاس نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے. انہوں نے جب مارا عمر کو اور کہا دفع ہو جا شیطان، تو پھر اس بڑے شیطان کو نہیں کہا ہوگا نا. ہاں، شیطان کون بن گیا پھر؟ بولو شیطان کون ہے؟ اچھا یہ حدیث. اچھا پھر فرمایا یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، قرآن سب صحیح ہے، ما لم تجعل رحمتا عذابا وعذابا رحمہ، بس قرآن سب صحیح ہے، بس عذاب کو رحمت نہ بناؤ، رحمت کو عذاب نہ بناؤ. اس حدیث کے متعلق عزیزو، یہ حدیث صفحہ نمبر 26 میں ہم پہنچ گئے تھے نا. اس حدیث کے متعلق یہاں پہ شیخ احمد محمد شاکر یہاں پہ بات کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگلے صفحے میں کہتے ہیں وَأَصْلُهُ صَحِيحٌ، یعنی اصل الحدیث فهو تصریح منہ بصحة الحدیث، فصح الحدیث والحمد للہ، یہ حدیث صحیح ہے. فالحدیث فصح الحدیث، وہ بہت تحقیق کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح. تپڑ مارا عمر کے پاس تو شیطان آتا ہی نہیں، چلو مان لیا، یہ آپ کی بات مان. بڑا شیطان تو عمر کے پاس نہیں آتا نا، وہ ابلیس جس نے ہمارے آبا، ہمارے جد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، وہ تو شیطان کے عمر کے پاس نہیں آتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تپڑ مارا عمر کے سینے پہ اور بلا شیطان دفع ہو جا، تو پھر یہ خطاب جو ہے وہ اس ابلیس سے نہیں ہو سکتا، وہ تو ادھر تھا نہیں، تو کس سے ہو جائے؟ وہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان کون ہے. الحمد